نام محترم؟ سر میں اشفاق ملک ہوں، پرنسپل سٹارز کالج جزیرہ آزاد کشمیر۔ تعلیم سر میری ایم اے انگلش ہے اور بی ایڈ ہے۔ تو ماشاءاللہ کس طرح شوق ہوا اس فیلڈ میں آنے کا؟ سر بیسیکلی میں ایف ایس سی کے بعد جو ہے نا، یعنی مجھے ایک شوق تھا ٹیچنگ کرنے کا، تو میں نے ٹیوشن پڑھانا شروع کیا۔ پھر میرا گھر جو کہ ایک گاؤں میں ہے جس کا نام تیتری نوٹ ہے، جو کہ انڈین آرمی سے بالکل 500 میٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہاں پر میں نے ایک ادارے میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد پھر میں اجیرہ چلا آیا، یہاں پر ایک نجی تعلیمی ادارے میں نے 10 سال اپنی خدمات دیں وہاں پہ۔ پھر 2015 میں نے جو ہے نا ایک ٹیوشن اکیڈمی سے آغاز کیا یہاں اجیرہ میں آ کر۔ پھر 2017 میں ہم نے یہ کیا کہ جو میڈیکل کالجز کے لیے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کروائی جاتی ہے، جس کو آج کل MT کیٹ کہا جاتا ہے اور کیٹ کہا جاتا ہے، تو اس کی جو ہے نا کلاسز کا میں نے آغاز کیا۔ آفیشلی جو مارننگ کلاسز ہیں، باقاعدہ جو رجسٹرڈ ادارہ ہے، وہ میں نے 2019 میں سٹارز کالج اجیرہ کے نام سے اس کا آغاز کیا، جس کی ایفیلیشن اس وقت جو ہے نا آزاد کشمیر تعلیمی بورڈ میرپور سے بھی ہے اور فیڈرل بورڈ اسلام آباد سے بھی ہے، اور آزاد کشمیر یونیورسٹی مظفر آباد سے بھی ہے، جو کہ اس وقت یہاں پر BS کی کلاسز بھی چل رہی ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ آپ کے ادارے کا اگر نام ہے تو اتنے کم عرصے میں کس طرح ادارے کا نام؟ سر یہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس کام کو جوش و جذبے کے ساتھ کریں، محنت کے ساتھ کریں، اور آپ مخلص ہو کر کریں اور نیک نیتی کے ساتھ کریں، میرے خیال سے اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں، جو بہانے ہیں، میں ان کو بہانہ کہتا ہوں، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ فائنینشیل مسئلے تھے، مخالفت تھی، دوسرے برانڈس تھے، ان کا مقابلہ تھا وغیرہ وغیرہ، میرے خیال سے یہ کوئی چیزیں ان کی کوئی امپورٹنس نہیں ہے۔ جس طرح دریا کا جو پانی ہے نا، اس میں جب فلو آتا ہے نا، فلڈ آتا ہے، تو اس کے آگے انسان اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ کی جو نیک نیتی اور جو محنت ہے نا، اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہی ہوتا ہے۔ وہ وقتی جو مشکلات ہوتی ہیں، وہ ان کی کوئی اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں ہے۔ تو میرا جو ادارہ یہاں تک پہنچا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا کم یعنی صرف 3 سالوں کے اندر ہم نے آزاد کشمیر بورڈ میں میٹرک میں 1st پوزیشن بھی لی ہے، پھر FSC میں ہم نے جو ہے نا 6 پوزیشن لی ہے لاسٹ ایئر، اور پھر ہمارے پچھلے سال جو ہے نا یعنی جو سٹارز اکیڈمی ہے، اس میں 57 ڈاکٹرز گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں جو ہے نا سلیکٹ ہوئے ہیں۔ آپ کے پاکستان کے اندر فاطمہ جو لاہور ہے، وہاں ایوب میڈیکل کالج ہے، سندھ کے جو کالجز ہیں وہاں پر جا کر ہمارے بچوں نے جو ہے نا ایڈمیشن لیے ہیں۔ تو یہ کامیابی جو ہے نا سر صرف اور صرف محنت کی وجہ سے ہے، اور اس کو میں اگر کریڈٹ دینا چاہوں تو 2 پارٹیز ہیں جن کو کریڈٹ دینا چاہیے۔ ایک تو میرے والدین ہیں جو اس وقت دنیا میں نہیں رہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے علاوہ جو میرے ٹیچنگ فیکلٹی ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی مخلص ٹیچرز ہیں، بہت ہی مخلص دوست ملے ہیں، وہ پورا ایک قافلہ ہمارا بن گیا، اور بس یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بھی ایسے ہی جو ہے نا کامیابی نصیب فرمائے۔ اچھا سر، یہ کہیں کہ کیا حکومت آزاد کشمیر تعاون کر رہی ہے آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، حکومت آزاد کشمیر کے جہاں تعلق ہے نا، تو وہ آزاد کشمیر کے کسی بھی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کے اندر کہ گورنمنٹ کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ کنٹریبیوشن صرف یہ ہے کہ ہم ہر سال مہینہ فیس دیتے ہیں، ہم ہر سال تجدید کی فیسیں ادا کرتے ہیں، ہر یونیورسٹی اور بورڈ کی فیسیں ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فرض کہ میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2019، 20، 21 میں آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹرز کے بہت بڑے ایشوز تھے، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے رینٹ بھی دینے ہیں، آپ نے ٹیچر کو سیلری بھی دینی ہے، آپ نے بہت سارے ایشوز کر رہے ہیں، وہ سب کچھ تھا، بچہ موجود نہیں تھا، فزیکل کلاسز نہیں تھی۔ تو آپ سوچ دیکھیں کہ اگر اس موقع پر گورنمنٹ نے اگر پرائیویٹ سیکٹر کا ساتھ نہیں دیا ہے، تو اس کے علاوہ گورنمنٹ کہاں آپ کا ساتھ دے گی؟ تو گورنمنٹ کا ایز سچ فائنینشلی چاہیے دینا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے چاہیے کہ آزاد کشمیر کے اندر کم از کم جہاں تک تعلق ہے نا، آزاد کشمیر کے اندر سر اس وقت اگر ایجوکیشن اتنی پروموٹ ہے، اور جو آپ پاکستان کے اندر رہ کر اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا لٹریسی ریٹ بہت زیادہ ہے، اور بالخصوص آزاد کشمیر کے اندر جو ڈسٹرکٹ پونچھ ہے نا سر، اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ، ڈسٹرکٹ پونچھ یہ ضلع ہے جس میں رہتا ہوں۔ تو اب یہ جو لٹریسی ریٹ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر کی وجہ سے ہے۔ وہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ہی کالج ہے، جتنے بھی آزاد کشمیر کے اندر پرائیویٹ کالجز ہیں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ لاسٹ ایئر 57 ڈاکٹرز اگر سٹارز اکیڈمی کا گیا ہے میڈیکل کالجز میں، تو اس میں سے 10 یا 15 اسٹوڈنٹس ہو سکتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ میڈیکل کالجز، وہ بھی چند ایک ماڈل کالجز ہیں گورنمنٹ کے، وہاں کے گئے ہیں، باقی سارا جو اسٹوڈنٹ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے گیا ہے۔ تو اس لحاظ سے تو سپورٹ کرنی چاہیے، فائنینشلی بھی کرنی چاہیے، اور بھی بہت سارے لحاظ سے اخلاقی طور پر بھی کرنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا اس حوالے سے جو ہے نا، آپ چھوٹی سی بھی کوئی مسٹیک کرتے ہیں نا، یا کوئی آپ سے کوئی جانے میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے فوراً نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، بورڈ کی طرف سے جرمانے کا وہ نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔
تو اس والے سے میں ان ون سینٹینس کہہ سکتا ہوں کہ گورنمنٹ کا جو ہے نا پرائیویٹ سیکٹر کی پروموشن میں کم از کم کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، بلکہ گورنمنٹ اپنے گورنمنٹ کے کالجز اور ان اداروں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہے اور گورنمنٹ کالجز کی بھی ہے، لیکن یہاں پر میں فیل کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کو تھوڑا سا جو ہے نا وہ سوتیلی ماں کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ سر کے پیغام دیں بچوں کے والدین کو۔ بچوں کے والدین کو میرا پیغام یہ ہے سر کہ اگر میں آج آپ کے سامنے یہ بات چھوٹی سی رکھوں کہ ہمیں اس وقت کس طرح کی ایشوز کا سامنا ہے بچوں کی کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں، تو کوالٹی ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے میں اس وقت جو موبائل ٹیکنالوجی ہے، اگرچہ یہ بات شاید بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر اتفاق نہیں کریں گے، مگر موبائل ٹیکنالوجی اس وقت بہت بڑا ایک یعنی میجر ایک ہرڈل ہے کس کے بٹوین کوالٹی ایجوکیشن کے لیے۔ اس کا ریزن کیا ہے کہ بچہ ہمارے پاس 8 سے لے کر 2 بجے تک ہے، 3 بجے تک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، مگر گھر جا کر بچہ یوٹیوب پر بیٹھا ہوا ہے، فیس بک پر بیٹھا ہوا ہے، وہ پوری رات موبائل یوز کر رہا ہے، وہ جو ٹیچر نے لیکچر بتایا ہے وہ لیکچر پریپیئر نہیں کر رہا، وہ ریڈنگ لیکچر پڑھ کر نہیں آ رہا کہ کم از کم کل سر کا لیکچر کیا ہے میں اس کو ایڈوانس پڑھ کے جاؤں، مجھے اس کے کوئی مین پوائنٹس کی سمجھ ہے، چونکہ موبائل اس کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو میں والدین سے میری ریکویسٹ آپ کے جو ہے نا چینل کی وساطت سے یہی ہے کہ آپ جو ہے نا بچوں کو جو ہے نا، یہ میں نہیں کہتا کہ آپ ان سے موبائل لے کر پھینک دیں یا ان کو آپ بالکل تھرڈ ورلڈ کا حصہ بنا لیں، لیکن کم از کم وہ کہتے ہوتے کہ ایوری تھنگ ہیز اے ٹائم، ہر چیز کا ایک سیزن ہے، ایک موسم ہے، ایک وقت ہے، تو اس کے اعتبار سے جو ہے نا کرنا چاہیے۔ تھینک یو سر۔